بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد سبب ذات پروردگار عالم کے ہم اور آپ شکر گزار ہیں تو اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم واقعہ کربلا کو منائیں اور آپ دیکھیں کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ذکر حسین کر رہے ہیں، انہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور کروڑوں ایسے ہیں ملائکہ کی صورت میں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ بھی ذکر حسین کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں چاہے لوگ حسین کو پہچانتے ہوں چاہے لوگ حسین کو نہ پہچانتے ہوں، وہ ذکر حسین کرتے ہوئے نظر آئیں۔ افریقہ کے ملک میں بھی آپ چلے جائیں، ویسٹ انڈیز وغیرہ میں، وہاں پر بھی لوگ ہائے شبر ہائے شبیر کر کے حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہماری برسوں پرانی روایت رہی ہے کہ ہم نئے سال کا آغاز خوشیوں سے نہیں کرتے بلکہ ہم ہمیشہ نئے سال کا آغاز گریہ سے کرتے ہیں۔ سب انتظار میں تھے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، جیسے ہی معلوم چاند ہو گیا آنکھوں سے آنسو کی تقریر ہو گئی۔ پر ہماری اس روایت کا آج کا نکلتا ہوا چاند گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ نئے سال کا آغاز آنسوؤں سے، ہم اور آپ چاہتے تو نئے سال کا آغاز دعاؤں سے کر سکتے تھے، خوشیوں سے کر سکتے تھے، لیکن ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس مہینے میں
رسول کا نواسا بھوکا اور پیاسا شہید کیا۔ اب آپ بتائیں کہ جب ہمیں علم ہے کہ رسول کا نواسا بھوکا پیاسا شہید کر ڈالا گیا، تو ہم اس مہینے میں دعائیں مانگیں یا رسول خدا کو تعزیت پیش کریں؟ عزیزان گرامی یاد رکھیں، اس دنیا میں دو تہذیبیں بہت مشہور ہیں، مشرق کی تہذیب اور مغرب کی تہذیب۔ مشرق کی تہذیب میں آپ کو قوم سبا کا تذکرہ ملے گا، قوم عاد اور سمود کے تذکرے ملیں گے، فرعون کا تذکرہ ملے گا۔ فرعونوں نے ہزاروں سال حکومت کی، لیکن آج کوئی ان کے بارے میں نہیں بتاتا وہ کہاں ہیں۔ قوم عاد اور سمود مٹ گئی، قوم سبا جنہوں نے ہزاروں سال حکومت کی، آج ان کے تذکرے نہیں ملتے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ لیکن عزیزان گرامی، امام مظلوم کربلا نے 2 محرم کو ایک بستی کربلا کے میدان میں آباد کی، اور وہ بستی عاشور میں اجڑ گئی۔ یہ مختصر سی بستی مختصر دنوں کے لیے بنی اور اجڑی، لیکن عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ 8-9 دن تک جو بستی آباد ہوئی یا اجڑ گئی، اس کا تذکرہ آج بھی اس زمین پر ملتا ہے، اور اس بستی کا تذکرہ مومنوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ بارش تھی ہم اور آپ چاند دیکھ نہیں پائے، لیکن جہاں موسم صاف ہے وہاں چاند دکھا، اور یہی چاند شہزادی کونین نے بھی دیکھا ہوگا۔ جب حسین کی ولادت ہوئی ہے اور پیغمبر نے شہادت کی خبر دی، تو اس کے بعد جب محرم کا چاند شہزادی نے دیکھا تو برجستہ محرم کا چاند دیکھ کر یہ کہا ہوگا کہ یہ محرم کا چاند تو نکلا ہے، لیکن اس مہینے میرے چاند کو گرم لگے۔ یہی چاند شہزادی زینب نے بھی دیکھا ہوگا۔ واقعہ کربلا سے پہلے بھی یہ چاند دیکھا ہوگا، واقعہ کربلا کے بعد بھی یہ چاند دیکھا ہوگا، لیکن کیفیتیں بدل گئی ہیں۔ واقعہ کربلا سے پہلے جو چاند دیکھا ہوگا اس وقت کی کیفیت اور ہوگی، اور واقعہ کربلا کے بعد جو چاند دیکھا ہوگا اس کی کیفیت اور ہوگی۔ مدینے والے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ چھٹے امام کے گھر سے جیسے ہی گریے کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند۔ ہمارا اور آپ کا 8واں امام جیسے ہی محرم کا چاند آپ دیکھتے تھے تو روایت کہتی ہے کہ پیدل ننگے پیر امام جو ہے وہ چلا کرتے تھے، یعنی پیروں میں نالین نہیں ہوتی۔ چوتھے امام جب بھی محرم کا چاند دیکھتے تھے تو باساختہ گریا کرتے تھے،
ہاں اسی مہینے میرا بابا مارا گیا، میری آنکھوں کے سامنے 18 بنی ہاشم مارے گئے۔ عزیزان گرامی، اس عزاداری کی آپ قدر کریں، اسے بچا کے رکھیں۔ یہ عزاداری، یہ گریہ، یہ ماتم ہمیں زندگی دیتی ہے۔ آپ یہ تصور نہ کریں کہ ہماری وجہ سے مجلس باقی، آپ یہ تصور نہ کریں کہ ہماری وجہ سے ماتم باقی ہے۔ یہ مجلسیں ہیں، یہ ماتم ہے، یہ مرثیہ ہے کہ جن کی وجہ سے ہم باقی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو امام باڑہ آپ نے بنایا، اس امام باڑے کی قدر کریں۔ اگر آپ نے اسے سنبھال کے رکھا تو یہ امام باڑہ آپ کی نسلوں کو بچا کے رکھے۔ بھائی، جب آپ کوئی مکان بناتے ہیں، اگر مکان آپ نے مضبوط بنایا ہے تو وہ مکان آپ کو بارش سے بچائے گا، طوفان سے بچائے گا، آپ کے بچے بھی بچیں گے، آپ کی عورتیں بھی بچیں گی، آپ بھی بچیں گے۔ اسی طرح سے یہ عزاداری جو ہے ایک مضبوط قلعہ ہے، اور اگر اس قلعے کو آپ نے بچائے رکھا تو یہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بچائے گا اس چیز سے، شیطانی آندھیوں سے، یہ آپ کی نسلوں کو بچائے گا۔ آنے والے طوفان کا رخ یہ موڑ دے گا، اس کی قدر کریں آپ۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہمارا اور آپ کا چھٹا امام حضرت امام جعفر صادق کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ چاہنے والا ساتھ میں ہے۔ مولا نے پوچھا کہ یہ بستی کس کی ہے؟ کہا مولا یہ بستی آپ کے دشمنوں کی ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ یہیں رک جاؤ۔ سواری رکی، مولا نیچے اترے، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مولا نے دعا کی، پالنے والے اس بستی کے لوگوں کو متفرق ہونے نہ دیں، انہیں یہی رہنے دینا، یہ بکھرے نہیں۔ امام کا چاہنے والا مولا کا یہ عمل دیکھ رہا تھا، دل ہی دل میں تو ناراض بھی ہو رہا۔ یہ دشمنوں کی بستی ہے اور مولا ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ انہیں ایک جگہ رکھ، انہیں پھیلنے نہ دے، انہیں متفرق نہ ہونے دے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں، امامت کے ہر عمل کو پہچاننے کی ہمارے اور آپ میں صلاحیت نہیں ہے۔ معصوم کا کلام سمجھنے کے لیے وہ عقل ہونا چاہیے، وہ دماغ ہونا چاہیے۔ ہر کسی میں کلام معصوم کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ واٹس ایپ میں دیکھ لیا اور فوراً نتیجہ نکال لیا کہ مولا نے یہ کہا ہے، مولا نے وہ کہا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ آج ہی کے زمانے میں، پچھلے زمانے میں بھی لوگ ظاہر کو دیکھ کے نتیجہ نکال لیا۔ یہ چاہنے والا پریشان، دل ہی دل میں غصہ ہو رہا ہے کہ بتاؤ، دشمنوں کی آبادی ہے، دشمنوں کی بستی ہے اور مولا ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، انہیں اسی جگہ رہنے دینا، متفرق نہ ہونے دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مولا سوار ہوئے، سواری آگے بڑھی،
پھر ایک بستی ہے. مولا نے کہا یہ کس کی بستی ہے؟ کہا کہ مولا یہ آپ کے چاہنے والوں کی بستی ہے. جب اپنا ماحول اپنے لوگ مل جائے تو خوشی. تو اس نے کہا مولا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں. مولا پھر نیچے اترے, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا, پالنے والے اس بستی کے لوگوں کو متفرق کر, ان کو ایک جگہ جمع نہ ہونے دینا, انہیں بکھرا دے. چاہنے والا پریشان, بڑی مشکل سے اس نے اپنے غصے کو ضبط کیا تھا. کہا کہ مولا یہ کیا, دشمنوں کی بستی تھی, وہاں کے لیے آپ نے دعا کی کہ انہیں بکھرنے نہ دینا, اور یہ آپ کے چاہنے والوں کی بستی ہے, اور یہاں کے لیے آپ بددعا کر رہے ہیں کہ انہیں یہاں رہنے نہ دینا, انہیں بکھرا دے, انہیں متفرق کر دے. مولا کہتے ہیں کہ تم جانتے نہیں ہو جو ہمارے دشمنوں کی بستی تھی, در حقیقت ہمارے دشمن جو ہیں یہ نجاست, یہ نجاستیں ہیں. اگر یہ بکھریں گی تو جہاں جہاں جائیں گی وہ نجاستیں پھیلاتے جائیں گے. گلی میں جائیں گے وہاں نجاست پھیلائیں گے, محلے میں جائیں گے وہاں نجاستیں پھیلائیں گے. اس لیے میں نے یہ دعا کی کہ نجاستیں ہیں تو انہیں ایک ہی جگہ رہنے دیں, ایک ہی گڑھے میں رہیں گے, دفن ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. اور یہ جو ہمارے چاہنے والوں کی بستی ہے, میں نے کہا کہ انہیں بکھرا دے, یہ در حقیقت طہارتیں, پاکیزگیاں ہیں. یہ جہاں جہاں جائیں گے ہماری محبتوں کا نور بکھراتے ہوئے جائیں گے. محلے میں جائیں گے ہمارا پیغام پہنچائیں گے, گلی میں جائیں گے ہمارا پیغام پہنچائیں گے, شہروں میں جائیں گے ہمارا پیغام پہنچائیں گے. یعنی نور ہی نور پھیلاتے جائیں گے. اس لیے ہم نے ان کے لیے یہ دعا کی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد عزیزان گرامی. کیونکہ 10 دن یہ مجلسوں کا سلسلہ, اور جب ہم اور آپ ان مجلسوں میں آتے ہیں تو کم سے کم جب جائے تو کچھ ایک رسم کے طور پہ نہ آئے. کہا گیا نا کہ ہم نے مجلس برپا کی, ہمارے بعد ہماری اولادیں کریں گی, ان کے بعد ان کی اولادیں کریں گی, سلسلہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسم ہے, اور جب رسم سمجھ کے کوئی چیز انجام دی جاتی ہے اس کا نتیجہ آپ کو یہ 10 دن مجلسوں میں آپ آئے تو زور یہ نہ رہے کہ بھائی جو ممبر پہ آیا ہوا ہے وہ کیسا خطیب ہے. اگر ہمارا زور اس پر رہے گا کہ یہ خطیب کیسا ہے تو آپ یقین جانیں جو نتیجہ آپ لینا چاہتے ہیں وہ نہیں لے سکتے. دوسری چیز کہ یہ غور کریں کہ آخر سید الشہداء کی عزاداری کو رکھا کیوں گیا. 12 امام ہیں, اور کسی کی عزاداری ہم اتنی شدت سے کیوں نہیں مناتے. امیر المومنین ان کا بھی عشرہ ہم نہیں مناتے. یہ سید الشہداء کی عزاداری برپا کرنے کا مقصد کیا ہے, اس مقصد کو آپ دھیان دیں. اگر مقصد صرف ثواب حاصل کرنا ہے, جتنے میں آپ سے پوچھوں بھائی عزاداری میں کیوں آ رہے ہیں, جواب ملے گا مولانا ثواب حاصل کرنا. تو آپ یقین جانیں کہ جو ہماری زبان نہیں سمجھتا ہے اگر وہ بھی اس فرش ادا پہ آ جائے تو اسے بھی ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. ہم کو بھی ثواب مل رہا ہے, ہم سمجھ رہے ہیں, جو سمجھ نہیں رہا اس کو بھی.
تو آخر عزاداری کا ایک مقصد ہونا چاہیے. مقصد کیا؟ کس مقصد کے تحت ہم جو مقصد امام مظلوم کربلا کا تھا وہی مقصد عزاداری کا. بھائی امام حسین کا کیا مقصد تھا؟ بولے آپ بولیں گے تبھی میں آگے بڑھوں گا، میں مجلس ایسے ہی پڑھتا ہوں. امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ نانا کے دین کو بچانا، یہ امام حسین کا مقصد. تو اس کے حساب سے عزاداری کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دین. جب امام مظلوم کربلا مدینہ سے نکل رہے تھے تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو ایک وصیت لکھی اور اس میں آپ نے اپنا مقصد بیان کیا. میں مدینہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ مجھے حکومت چاہیے، تخت چاہیے. مجھے حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو خود جوانان جنت کا سردار. مجھے دولت کی لالچ نہیں ہے، میں زمین پہ لات ماروں تو زمین خزانے اگل دوں. شہرت بھی نہیں چاہیے. کون ہے جو مجھے نہیں پہچانتا کہ میں رسول خدا کا نواز ہوں؟ پھر آخر آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہا نانک کی امت میں فساد ہے، حلال حرام ہو رہا ہے، حرام میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام. یہ امر بالمعروف کیا ہے؟ یہ ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نیکیوں کی ہدایت کرنا. ورنہ اگر آپ عربی لحاظ سے جائیں تو اس کے معنی ہے نیکیوں کا حکم، برائیوں سے روکنے کا حکم دینا. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو برپا کرنے کے لیے امام مظلوم کربلا مدینہ اور یہی چیز یعنی جیسے نماز آپ کے لیے واجب ہے، روزہ واجب ہے، خمس و زکوٰۃ واجب ہے، ویسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ وظیفہ آیا ہے تو لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکیں. ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. بھائی اگر اچھا عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، خراب عمل کرے گا تو وہ جہنم میں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑائیں؟ بھائی اگر وہ غیبت کر رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اسے روکنے کی، بھائی غیبت نہ کرو. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اسے روکنے کی، بھائی جھوٹ مت بولو. جھوٹ بولے گا اسے اللہ سزا دے گا، غیبت کرے گا اسے اللہ سزا دے گا. عزیزان گرامی، جب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم آیا ہے تو لوگوں نے اعتراض کیا. ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ بتا، اگر تیرا کوئی اپنا بھائی دریا میں ڈوب رہا ہو تو تم کیا کرو؟ کیا کریں گے؟ بچائیں گے اسے. کہا اللہ کے رسول میں اپنے بھائی کو ڈوبنے سے بچاؤں گا، چاہے مجھے تیرنا آتا ہو یا تیرنا نہ آتا ہو، میں بچاؤں گا. پیغمبر اسلام نے کہا انما المؤمنون اخوہ، یہ سارے مومنین جو ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا ایک بھائی گناہوں کے دریا میں ڈوب رہا ہو تو تم کھڑے ہو کے
تماشا دیکھتے رہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکو، نیکیوں کو معاشرے میں عام کرو. اگر یہ وظیفہ سن 60 ہجری میں رائج ہوا ہوتا تو آپ یقین جانیں کربلا واقع نہ ہوتا. کسی میں ہمت نہیں تھی برے کو برا کہنے کی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اچھے کو اچھا کہے. لہذا ضروری تھا کہ فرزند رسول مدینہ چھوڑے اور یہ قربانی. تو عزیزان گرامی، جو مقصد امام حسین کا ہے وہی مقصد عزاداری کرنا. اگر وہ مقصد ہمیں مل رہا ہے تو ہم کامیاب ہیں. میں مثال کے ذریعے بات واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ مثال آپ کی سمجھ میں آئے. تفصیلی بحث جو ہے کل انشاءاللہ. ہم اپنے بدن کا خیال رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ورزش کرتے ہیں. صبح آنے کا ٹائم ٹیبل تیار کرتے ہیں. وقت پہ سونا ہے، وقت پہ جاگنا ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل. اگر اتنی رعایت کرنے کے بعد بھی ہر دوسرے تیسرے دن آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نتیجہ ملنا چاہیے تھا وہ نتیجہ کہیں کوئی کمی رہ گئی. وَإِلَّا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ نتیجہ ہمیں ملنا چاہیے تھا. مثال سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ ہم اور آپ عزاداری کر رہے ہیں. اس وقت شہر بمبئی میں کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں؟ یعنی یہی 2 مہینہ 8 دن ہم ہزاروں کی تعداد میں مجلسیں برپا کر رہے ہیں. اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے کم سے کم یہ 2 مہینہ 8 دن پڑھتے ایک مجلس تو حتمن ہے. اس کے علاوہ یوٹیوب ٹیلی ویژن میں نہ جانے کتنی مجلسیں ہیں. ہم سال بھر میں ہم کتنی مجلسیں سنتے ہیں؟ حساب نہیں مجلسوں. بھائی چہروں کی مجلس، فاتحے کی مجلس، برسی کی مجلس سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ ایک بڑی تعداد میں مجلس سنتے ہیں. اتنی ساری مجلسیں سننے کا نتیجہ کیا ہونا ہے؟ ان مجلسوں میں کیا سنتے ہیں؟ قرآن کی آیت، پیغمبر اسلام کی روایتیں، علماء کے واقعات. اتنی مجلسیں سننے کے بعد بمبئی شہر جو ہے یہ تقوی کا مرکز ہو جانا چاہیے. ہر آدمی متقی ہوتا، ہر آدمی گناہوں سے بیزار ہوتا، لیکن وہ نتیجہ ہمیں. اور قرآن بھی آپ دیکھیں تو سورہ شمس اٹھا کے کہ 11 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم کیا کہہ رکھا؟ افلح من زکا. کامیاب وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے. اور اگر نفس کا تزکیہ نہیں ہے تو آپ کامیاب. عزاداری کا مقصد بھی یہی ہے کہ قد افلح من زکا. آپ تزکیہ نفس، اگر تزکیہ نفس آپ نے کیا آپ کامیاب. وَإِلَّا اتنی مجلسیں سننے کے بعد بھی نمازیں قضا ہو رہی ہیں. بھائی ذرا سا بخار آ جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں.
فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کیا بات ہے؟ کہیں کوئی باڈی کے اندر تو خرابی رہ گئی ہے، سر میں درد ہوتا ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کیا بات ہے؟ یہ معمولی بیماری ہے، اگر ہم نے اس کا علاج نہ کرایا تو ہو سکتا ہے آگے کسی بڑی بیماری سے ہمارا. یہ بدن کہ جسے 50 سال 60 سال آپ کے ساتھ رہنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. آج کے زمانے میں 50 60 سال اس سے زیادہ نہیں. یہ بدن ذرا سا جو ہے اس میں کوئی عیب آتا ہے ہم پریشان ہوتے تھے ڈاکٹر کے پاس جاتے. اور جو ہماری روح ہے کہ جسے 50 60 سال نہیں ہزاروں سال رہنا ہے، وہ روح بیمار ہو گئی. بھائی نماز کا قضا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح، روزہ نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح بیمار ہے، جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح، جسم کے لیے آپ اتنے پریشان ہیں اور آپ کی روح بیمار ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی پریشانی. جب تک روح کو آپ صحت مند نہیں بنائیں گے، قد افلح من زکاہا کی منزل حاصل. اور یہی تو جملہ میں کہوں گا غلام عسکری صاحب مرحوم کا کہا تھا کہ ہم اصلی مسلمان نہیں ہیں، نسلی مسلمان. یہ جو دین ہمارے پاس آیا ہے یہ نسلوں سے ہم نے لیا ہے. وہ دین کے جو اللہ نے، رسول نے، ائمہ نے ہمارے پاس بھیجا تھا وہ 10% خالی ہمارے پاس، 90% ہمارے پاس نہیں. اور دلیلیں بھی آپ کو معلوم ہے. بھائی شریعت میں دو چیز ہے، ایک ہے واجب اور ایک ہے حرام. واجب آپ کو کرنا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا سزا ہے یا نہیں ہے؟ بولے زور سے بول رہے ہیں، سزا ہے یا نہیں ہے سزا. گھوڑے پڑیں گے، تاجیانے پڑیں گے، چل ان کی وجہ جہنم میں جائیں گے. اور حرام اس سے اپنے کو، اگر ہم حرام کے مرتکب ہوئے تب بھی نتیجے میں تو ہمارے معاشرے کا پورا زور جو ہے وہ نہ واجب پہ ہے، نہ حرام پہ ہے، کس پہ ہے؟ مستحب پہ اور مکروہات. آپ یقین جانیں مستحب پہ زیادہ زور ہے. جہاں آپ کو مل گیا کہ مولانا نے یہ بتایا کہ نماز شب پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے، پڑھیں گے نماز شب. لیکن صبح کی نماز عزیزان گرامی یاد رکھیں، اگر واجب آپ نے انجام نہ دیا تو سزا ہے. محرمات سے اگر اپنے کو آپ نے نہ بچایا تو سزا ہے. لیکن مستحبات کو اگر آپ نے انجام نہ دیا تو کوئی سزا نہیں ہے. مکروہات سے اگر آپ نے اپنے کو نہ بچایا تو کوئی سزا نہیں ہے. نماز یومیہ اگر آپ نے نہ پڑھی سزا ہے یا نہیں ہے؟ سزا ہے. اور عید کی نماز اگر آپ نے نہ پڑھی لیکن یومیہ نمازوں میں مسجدوں کا خالی ہونا اور عید کی نماز میں مسجدوں کا بھرا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری نگاہ میں واجب کی اہمیت نہیں ہے، مستحب کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. اسی طرح جو قربانی کا مسئلہ، کیا قربانی سب پہ واجب ہے؟ نہیں واجب ہے.
جو حج پہ جاتا ہے اس کے لیے قربانی واجب ہے، لیکن جو حج پہ نہیں جاتا اس کے لیے قربانی واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اور ہم جیسے مولوی پڑھ بھی دیتے ہیں کہ قرضہ لے کے آپ نے کیا تو قربانی کا ثواب بہت زیادہ ہے، غیب سے اللہ جو ہے وہ قرضہ ادا کر دیتا ہے، سب کو یاد ہے۔ اور نتیجہ آپ دیکھیں تقریباً جو ہے ہر گھر میں قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ پہلے کے مقابلے میں آج کا دور آپ دیکھیں قربانی یہ تو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ قرضہ لے کر یہ قربانی لو، قرضہ غیب سے اللہ، یعنی جو اپنے فائدے والی بات رہے وہ یاد رہتی ہے جو مولانا نے کہا ہے۔ مولانا نے یہ بھی تو کہا ہے کہ خمس نکالنا چاہیے، وہ یاد۔ عزیزان گرامی، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے، نبی کو مانیں گے، نبی کی بات نہیں مانیں گے، امام کو مانیں گے، امام کی بات ماننا سب ہے، لیکن عملی میدان میں ہمیں کچھ نہ کچھ جیسا ہم چاہیں گے ویسے ہی ہم۔ بھائی نبی کہہ رہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر فعل ہے، یہ نبی نے کہا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ گویا غیبت کرنے والا مردہ بھائی کا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ نبی کہہ رہا ہے۔ اس کو ایک سائڈ آپ رکھیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں کسی نے زنا کیا ہے، ہمارا اس کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ کیا ہم اس کے گھر جائیں گے چائے پینے؟ کیا سلام دعا رکھیں گے؟ اپنے بچوں کو منع کریں گے کہ نہیں خبردار یہ لوز کیریکٹر ہے، اس کے پاس مت جانا؟ اگر ہمارے اپنے اختیار میں رہے تو ہم اپنا گھر تبدیل کرتے ہیں، ہمیں ایسے پڑوس میں نہیں رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج زنا کو برا سمجھتا ہے، لہذا ہم اس کا سماجی بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ غیبت کو برا نہیں سمجھتا ہے، لہذا ہم اس سے لاپرواہ ہیں۔ ولو نبی نے کہا، ولو اللہ نے کہا، لیکن سماج، معاشرہ اس کے گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، لہذا ہم اس سے اپنے کو بچانے کے لیے تیار۔ نبی کو مانا، نبی کی بات نہیں مانا، قرآن کو مانا، قرآن کی بات، امام کو مانا، امام کی بات۔ چھٹے امام کہتے جو نماز کو ہلکا سمجھے میں اس کی شفاعت نہ پڑھنے والی بات نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کو ہلکا سمجھ کے، کیا مطلب؟ اولے وقت ٹائم تھا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ہم نے اپنے دوست کو فوقیت دی، اپنے بزنس کو فوقیت دی، ہم نے اپنے دوسرے کاموں کو فوقیت دی کہ نماز میں تو ابھی بہت ٹائم ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، کہ نماز کو مولا کہتے میں اس کی شفاعت۔ اور خالی یہ چھٹے امام نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جو چھٹا امام کہہ رہا ہے وہی پہلا امام کہہ رہا ہے، یعنی گویا مولا علی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے میری شفاعت نہیں ہے، گویا امام مظلوم کربلا بھی یہی کہہ رہے ہیں جو نماز کو ہلکا سمجھے میری اس کی شفاعت، زمانے کا امام بھی یہی کہہ رہا ہے جو نماز کو ہلکا سمجھے اس کی شفاعت۔ ہم اور آپ کربلا کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں، میرا آپ سے سوال ہے کہ کربلا کے 72 جو تھے کیا ان کی نمازیں قضا ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ کہہ کے کہتے یا لیتنی کنت معہم، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ ہونا دور، ابھی آپ کا موقع ملا ہے تو آپ اپنا کیریکٹر کربلا جیسا کیریکٹر کیوں نہیں بناتے ہو، تاکہ آپ
آپ کہہ سکو کہ ہم جو ہے کربلا والے اگر ہم بھی ہوتے تو مولا پہ اپنی جان. عزیزان گرامی یاد رکھے جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کر لینا ہی بہتر ہے. گھر کی ڈیوڑی چھوٹی ہے، ہمارا قد بڑا ہے. پہلی بار بے خیالی میں جب ہم گزریں گے تو سر اس سے، دوسری بار ہم اڑے ہوئے کہ نہیں ہم تو سر نہیں جھکائیں گے. ڈیوڑی کا کچھ بگڑے گا؟ سر آپ کا. تو حقیقت کا اقرار کر لینے میں ہی انسان کی نجات ہے، کیونکہ اللہ علی کے چاہنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ مولا کے چاہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، لہذا انہیں آنے والے خطرات سے آگاہ کر رہا ہے کہ مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جانا، آگ کا خطرہ تمہارے لیے بھی برقرار ہے. تو عزیزان گرامی ان مجلسوں میں امامت کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور ہم اگر امام کے جانثار بننا چاہتے ہیں تو امام کا جانثار کیسے بنا، کون سی کوالٹی امام کے جانثار میں ہونا چاہیے، آیا وہ کوالٹی ہمارے اندر ہے یا ہمارے اندر. عزیزان گرامی یاد رکھیں علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم کا کام جو ہے صرف نماز پڑھانا ہے، صرف روزہ رکھنا ہے، صرف استخارہ دکھلانا ہے. نہیں، عالم کا کام صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ عالم کا کام یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. امام خمینی نے اتنا بڑا انقلاب صرف نماز پڑھ کے آپ نے برپا نہیں کیا ہے کہ ہزاروں سال کی شاہی کا تختہ آپ نے پلٹ دیا. یا آیت اللہ سیستانی نے جو داعش کا تختہ پلٹا ہے خالی نماز پڑھ کے نہیں. اتنا انہوں نے اپنے کیریکٹر کو آل محمد کے کیریکٹر سے ملایا ہے کہ ان میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ وقت کے یزید کے خلاف آواز. عزیزان گرامی میں مجلس تمام کر رہا ہوں، خالی ایک اشارہ کہ کل جو ہے کس مسئلے میں سورہ بنی اسرائیل سورہ سجدہ کی 70ویں آیت وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. بنی اسرائیل میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو تمہارا یعنی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو، لوگ کہتے ہیں کہ امامت قرآن میں کہاں ہے؟ کون کہتا ہے کہ امام بنانا جو ہے اللہ کی ذمہ داری ہے؟ بھائی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو تمہارا امام بنایا. یعنی امام بنانے کی ذمہ داری بندوں کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہے. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. تو عزیزان گرامی جب ہدایت کی ذمہ داری پروردگار کی ہے تو ہادی بنانے کی ذمہ داری بندوں کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ ہادی بھی وہی بنائے گا، ہدایت کا انتظام بھی وہی کرے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد لما صبروا. امامت کی پہچان اللہ نے بتائی کہ امامت کی پہچان یہ ہے کہ لما صبروا وہ ثابت ہو.
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کو صبر نظر آئے سمجھ جاؤ کہ وہ پروردگار کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، اور جہاں تمہیں ظلم نظر آئے، جہاں تمہیں جبر نظر آئے تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ نہیں ہے بلکہ یہ بندوں کا بنایا ہوا نمائندہ ہے۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، جہاں جہاں آپ کو ظلم نظر آئے گا تو وہ بندوں کا بنایا ہوا ہوگا، اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہا لما صبروا، ہمارا بنایا ہوا جو ہے وہ صابر ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جو ہمارا بنایا ہوا ہوگا اسے ہماری نشانیوں پہ یقین ہوگا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، جو اللہ کا بنایا ہوا ہوگا وہ اللہ کی نشانیوں پر یقین پیدا کرے گا۔ تو اب تاریخ میں اگر آپ کو جہاں کہیں شک اور شبہ نظر آئے تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ بندوں کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہوتا تو وہ کہتا ہے نگاہوں کے سامنے سے ساتوں پردے ہٹ جائیں تب بھی علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جو بھی اسے مانتا ہے وہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ کوئی بھی اگر قرآن کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں سب قرآن کو، ہم شیعہ بھی قرآن کو مانتے، وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے توریت بھیجی، ہم نے زبور بھیجی، ہم نے انجیل بھیجی۔ یعنی یہ توریت، یہ زبور، یہ انجیل، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ کس نے کہا؟ قرآن۔ بھائی اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ توریت ہے تو توریت پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے تو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر قرآن کہے کہ انجیل ہم نے بھیجی تو انجیل پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو عزیزان گرامی کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ توریت، زبور، انجیل، قرآن سب برابر ہو؟ عزیزان گرامی سب برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توریت موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے، زبور داؤد پہ نازل ہوئی ہے، انجیل عیسیٰ پہ نازل ہوئی ہے۔ یہ سارے نبی تھے، ہے نہیں؟ موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، داؤد تھے، اور پیغمبر ہیں۔ تو جو نبی تھے ان کی کتابیں بھی تھیں، اور جو نبی ہے اس کی بھی کتاب ہے۔ تو جس طرح سے کتابوں میں قرآن کا مقابلہ کسی اور کتاب سے نہیں ہو سکتا، ویسی انبیاء کی فہرست میں نبی کا مقابلہ کسی اور نبی سے نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ نبی تھے، عیسیٰ نبی تھے، داؤد نبی تھے، لیکن ہمارا نبی جو ہے وہ سید الانبیاء ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد بس عزیزان گرامی میں مجلس تمام کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک اصول ہے، ہر چیز کا جاننا ضروری نہیں بلکہ جان کر اس کو اس کی اصلی جگہ پہ رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کی جگہ کیا ہے؟ کہاں ہے قرآن کی جگہ؟ ہاں عزیزان گرامی، ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھنا۔ ہم نے قرآن کو دو چیزوں میں مخصوص کیا ہے۔
یہ قرآن بڑی مقدس کتاب ہے، اتنی مقدس ہے کہ ہم زمین پہ نہیں رکھتے، بلند جگہ میں رکھتے، ہم زمین پہ رہے لیکن قرآن مقدس ہے، اتنی مقدس ہے کہ گھر سے مسافر کو رخصت کرتے ہیں تو اس کے اس کے علاوہ بڑی مشکل سے یہ قرآن جو ہے کھلتا ہوا، اور دوسرا مقام ہے قرآن کا، یہ قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے۔ سورہ بقرہ کسی نے بتا دیا کہ 40 دن اگر سورہ بقرہ پڑھی جائے تو رزق کی تنگی، مولانا تلاش کیے جاتے ہیں، مولانا صاحب آئے اور آ کے پڑھے، اور ٹائم مخصوص ہے، فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہ پابندی کے ساتھ آپ کو خود نہیں پڑے گی۔ برکت والی کتاب، دکان آپ نے لیا، گھر لیا، اگر خدا نہ خواستہ کسی کی روح نہیں نکل رہی ہے، گھر کے بڑے بوڑھے جو ہے وہ فوراً سورہ یاسین لے کر روح ہزاری سے، آپ یقین جانے کیا قرآن اسی لیے ہے، بلکہ قرآن اپنے پہلے پارے میں کہہ رہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کی ہدایت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بوسا لیا، اوپر رکھ دیا، برکت کے لیے ہم نے یہ تو گھروں میں اس کو پڑھنا شروع کیا تاکہ ہمارے گھر میں برکت ہو، مرنے والے کے لیے ہم نے قرآن خوانی کا انتظام کروا دیا تاکہ اس کو سمجھ۔ آپ یقین سے بتائیں کیا قرآن ان ساری چیزوں کے لیے نازل ہوا؟ قرآن کو اللہ نے زندوں کی کتاب بنا کے بھیجا ہے، مردوں کی کتاب نہیں بنا۔ زندوں کو اس سے ہدایت لینا، ھدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت کرتا ہے۔ امیر المومنین کس کے امام ہیں؟ امام المتقین، متقیوں کے امام ہیں، مومنین کے امیر ہیں۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ مولا علی ہمارے پہلے امام، جب پہلا امام کہتے ہیں تو سوچیں کہ ہم متقی ہے یار۔ عزیزان گرامی، قرآن سنہرے حروف میں سونے کے پانی سے لکھا ہوا کو دکھاتے ہیں ہم، اتنا قیمتی قرآن ہمیں دہیج میں بہت سنبھال کے رکھا ہے۔ قرآن اس کے لیے نہیں، بہت اچھے لہن میں اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے قدم ہمارے رک جاتے ہیں، دیکھو کتنے اچھے انداز میں یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ سرزمین کوفہ سے مولا علی گزر رہے تھے کہ گھر سے کسی کے قرآن کی آواز سنائی دی کہ بڑے اچھے انداز میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، مولا کا چاہنے والا اس کا قدم جو ہے رک گیا، مولا آگے بڑھا، مولا نے اسے بلایا کہ تم رک کیوں گئے، آگے کیوں نہیں آتے؟ کہا مولا آپ دیکھیں تو صحیح کتنے اچھے لہن میں، کتنے اچھے انداز میں یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ مولا نے اسے جنگ نہروان ہوئی، ہزاروں لوگ مارے گئے،
لاشوں پہ لاشوں کا ڈھیر. مولا نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا اور ان لاشوں کے ڈھیر میں کسی لاش کو تلاش کیا. ایک لاش نکلی. کہا کہ تم اسے جانتے ہو؟ کہا کہ یہ وہی ہے کہ جو بڑے اچھے لہن میں جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہا تھا. یہ خالی جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہا تھا لیکن قرآن اس کے دل میں اترا نہیں. اور عزیزان گرامی آپ جانیں کہ واقعہ کربلا میں امام مظلوم کے مقابلے میں جو افراد آئے تھے ہزاروں حافظ قرآن. قرآن ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا. اگر دل میں اترا ہوتا تو کبھی بھی امام وقت کے سامنے نہ. بس عزیزان گرامی میں نے مجلس تمام. آج محرم کی پہلی تاریخ. تاریخ لکھتی ہے کہ جب امام مظلوم مدینہ چھوڑ رہے تو نانا کی قبر پہ گئے. مورخین لکھتے ہیں کہ جب نانا کے قبر پہ جا رہے تھے تو بڑے سکون سے پہلے ہوئے قدم پہ تھا قبر رسول پہ گئے. بھائی کی قبر پہ جب گئے تو تھوڑا سا قدم میں کھینچی اور لیکن جب ماں کی قبر پہ گئے ہیں تو دوڑتے ہوئے ماں کی قبر پہ گئے ہیں اپنے کو قبر پہ گرا دیا. اماں تیرا حسین جا رہا ہے. عزیزان گرامی آپ یقین جانے قبر سے آواز آئی ہوگی بیٹا اپنے کو تنہا نہ سمجھنا تیری ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ چلے گی. تاریخ کہتی ہے کہ عبداللہ ابن سنان یہ مدینے میں آیا. اس نے دیکھا کہ مدینہ سیاہ پوش ہے سارے پردے لگے ہوئے ہیں. گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہیں. یہ ایسا گریہ مدینہ میں 2 ہی بار بلند ہوا جب رسول مارے مرے ہیں تب مدینہ والے روئے ہیں اور یا اس وقت جب فرزند رسول مدینہ چھوڑ. سوال کیا کہ آخر کیا بات ہے اہل مدینہ اتنا کیوں گریہ کر رہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے قبر رسول پہ چراغ جلانے والا آج رخصت ہو رہا ہے. نواز رسول مدینہ چھوڑ رہا ہے. عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں بھی ذرا دیر کی ٹھہر گیا کہ دیکھیں حسین کیسے روانہ ہوتے ہیں. مجمع لگا ہوا ہے. حسین ایک کرسی پہ تشریف فرما ہے کہ تبھی ایک ہماری آئی اور ایک کمرے کا پردہ اٹھا. ایک نقاب پوش بی بی نکلی اور ایک 13 سال کے جوان بچے نے اس بی بی کو تھاما اسے سواری پہ سوار. عبداللہ کہتا میں نے پوچھا کہ آخر یہ بی بی کون ہے اور یہ بچہ کون ہے؟ آواز دی کہ یہ جو بی بی آئی ہے یہ حسن کی بیوہ ام بلوہ ہے اور جس بچے نے انہیں سوار کیا ہے وہ یتیم حسن قاسم ابن حسن ہے. ارباب عبداللہ کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک مرتبہ پھر یہ پردہ اٹھا اور ایک نقاب پوش بی بی باہر نکلی. تبھی ایک 18 سال کا کڑیل جوان آگے بڑھا اور اس نے اپنی اس بیوی کو ہماری پہ سوار کرایا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ تجھے نہیں معلوم؟ ارے یہ لیلا ہے اور جس جوان نے سوار کیا ہے یہ ہم شکل پیغمبر
علی اکبر ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر کمرے کا پردہ اٹھا، ایک معظمہ باہر آئی۔ تبھی 32 سال کا جوان آگے بڑھا اور اس نے اس بی بی کو ہماری پہ سوار کرایا۔ میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے اور یہ جوان کون ہے؟ کہا کہ یہ بی بی علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے، اور جس نے سوار کرایا ہے یہ علی کا بیٹا عباس ہے کہ جس نے اپنی بہن کو سوار کرایا۔ اب عبداللہ کہتا ہے کہ تبھی کمرے کا پردہ پھر اٹھا، ایک نقاب پوش معظمہ برآمد ہوئی۔ ارے جیسے ہی وہ بی بی آئی، کرسی پہ بیٹھے ہوئے حسین کھڑے ہو گئے۔ حسین بھی بی بی کے پاس دوڑے، علی اکبر بھی دوڑے، قاسم بھی دوڑے، عباس بھی دوڑے۔ میں نے سوال کیا آخر یہ بی بی کون ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم، یہ علی کی بیٹی زینب ہے کہ جسے بڑی شان سے جوانوں نے سوار کرایا، بھائیوں نے سوار کرایا، بیٹوں نے سوار کرایا۔ اے عزیزو، یہ 28 رجب کا مدینہ تھا کہ جہاں زینب بڑی شان سے سوار ہو رہی تھی۔ ارے عاشور کے بعد جب 11 محرم آئی تو زینب چاروں طرف دیکھ رہی ہے، کوئی نہ آیا۔ اور ہتکڑیوں کی آواز آئی، اے پھوپھی اماں، اگر بھیا نہیں ہے، اگر چچا نہیں ہے، کیا ہوا؟ آج بھتیجا اپنی پھوپھی کو سوار کرائے گا۔ آئے پھوپھی اماں، سید سجاد آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔ پروردگارہ تجھ محمد و آل محمد کا واسطہ اس مختصر کے مجلس کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک اعمال ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، جو مومنین و مومنات بیمار ہوں شفاء کاملہ عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں شیعیان حیدر کرار ہے، عزاداران امام مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام دشمنان عزاداری مظلوم کربلا تو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تجھ محمد و آل محمد کا واسطہ فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں کے انصار و مددگار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین